بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نامور نثر نگاروں کی منفرد خصوصیات۔ میٹرک، انٹر اور گریجویشن کے طلبہ اور طالبات کے لیے ایک اہم موضوع اور ایک اہم سوال کہ نثر نگاروں کی طرز تحریر پر تبصرہ کریں یا نثر نگاروں کی طرز تحریر بیان کریں۔ نثر نگاروں کی بے شمار خصوصیات ہیں جن میں زبان و بیان، مقصدیت، کردار نگاری، فن تحریر، تحقیق، علمیت، تنقید نگاری وغیرہ۔ لیکن کچھ ایسے نثر نگار بھی ہیں جن میں بعض ایسی منفرد خصوصیات ہیں جو دیگر مصنفین میں اور دیگر نثر نگاروں میں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر سر سید احمد خان، ان کی طرز تحریر کی خصوصیات میں سے جو منفرد خصوصیت ہے اس میں سے نمایاں اور اہم یہ ہے کہ آپ کی طرز تحریر میں انگریزی الفاظ کی پیوند کاری ہوتی ہے۔ سر سید احمد خان کی طرز تحریر کی خصوصیت ہے کہ آپ کی تصانیف کے اندر انگریزی الفاظ نمایاں نظر آئیں گے، اس لیے کہ انگریزی زبان چونکہ اس دور میں سرکاری زبان بن چکی تھی اور خود سر سید بھی انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان باہمی تعلق اور دوستی کو روا رکھنے کے لیے انگریزی سے ایک دلچسپی اور تعلق رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تحریروں میں اردو زبان کی تحریر میں انگریزی الفاظ کی پیوند کاری ملے گی۔ دوسری خصوصیت جو سر سید احمد خان کی طرز تحریر کی منفرد خصوصیت میں سے ہے وہ ہے اردو ادب سے ناآشنائی۔ سر سید احمد خان کی جہاں قابلیت کو تسلیم کیا جاتا ہے وہاں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آپ اردو ادب سے مکمل طور پر آشنا نہیں تھے۔ آپ کی تحریروں میں ترتیب کا تعلق درست نہیں رہتا، اس کے ساتھ ساتھ اردو کی گرامر کو بھی بعض اوقات ملحوظ خاطر نہیں رکھ پاتے، لیکن اس کے باوجود سر سید اپنے پڑھنے والے کو، اپنے قاری کو وہ پیغام دیتے ہیں جو وہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا الطاف حسین حالی، حالی کی چند ایسی خصوصیات ہیں جو دیگر مصنفین سے، دیگر نثر نگاروں سے ان کو ممتاز کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے سنجیدگی و متانت۔ حالی چونکہ خود سنجیدہ طبیعت کے انسان تھے، اس لیے آپ کی تحریروں میں بھی سنجیدگی کا عنصر نمایاں ہے اور آپ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اپنا میسیج، اپنا پیغام پڑھنے والے تک پہنچا دیتے تھے کہ دیگر مصنفین کے مقابلے میں بالکل فرق واضح ہو جاتا تھا کہ آپ کی تحریر میں کہیں بھی مزاح کا عنصر نہیں ملے گا۔ اور ایک اور خصوصیت جو سر سید احمد خان کی طرز تحریر کی خصوصیات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی تحریر میں بھی انگریزی الفاظ کی پیوند کاری نمایاں ہے۔ آپ بھی اردو زبان کی
تحریروں میں، مضامین میں اور افسانوں میں لازمی طور پر کہیں نہ کہیں کچھ ہی دیر بعد انگریزی الفاظ کو شامل کرتے تھے۔ ایک اور صفت جو آپ کی طرز تحریر میں نمایاں ہے وہ تنقید نگاری ہے۔ حالی کو اردو زبان کا بہت بڑا نقاد سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی تحریر میں جہاں سنجیدگی ہے وہیں تنقید سے بھی کام لیتے تھے۔ مقدمہ شعر و شاعری آپ کی مشہور و معروف تصنیف اس کی زندہ مثال ہے۔ اسی طرح سید سلیمان ندوی آپ کی طرز تحریر کی بے شمار خصوصیات ہیں، جن میں سے چند ایسی خصوصیات ہیں جو آپ کو دیگر نثر نگاروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز تحقیق ہے۔ آپ کی تحریر تحقیق سے لبریز ہے۔ کوئی بھی مضمون، کوئی بھی تحریر آپ کی بغیر تحقیق کے نہیں ہوتی تھی۔ بلا تحقیق آپ کوئی بات نہیں کہتے تھے، کوئی بات بیان نہیں کرتے تھے اور اپنی تحریر میں نہیں لاتے تھے۔ یہ آپ کی طرز تحریر کی ایک خاصیت ہے اور سید سلیمان ندوی کا یہ خاص خصوصی وصف ہے۔ اسی طریقے سے سید سلیمان ندوی کا نام جب بھی آئے گا سیرت نگاری سے آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ نبی آخر الزماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار مضامین، بے شمار تصانیف تحریر کی۔ ایک مشہور و معروف کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب علامہ شبلی نعمانی نے اپنی زندگی میں شروع کی اور آپ کو سید سلیمان ندوی کو اپنا نائب بنا دیا۔ لیکن شبلی نعمانی کے انتقال کے بعد یہ کام، اس کتاب کو مکمل کرنے کا بیڑا سید سلیمان ندوی نے خود اٹھایا اور اس تحریر کو مکمل کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے انتہائی خوبصورت اور ایک جامع تحریر اور زبردست قسم کی تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ آپ کا ایک اور بنیادی وصف علمیت ہے۔ بے شمار نثر نگار، بے شمار مضامین لکھنے والے، اردو سے تعلق رکھنے والے آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو تحریروں میں ملیں گے۔ لیکن سلیمان ندوی کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کا ایک علمی مقام ہے۔ آپ کی تحریر میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ علم کی بلندی پر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خاصیت آپ کو دیگر نثر نگاروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اسی طریقے سے مولوی عبدالحق، آپ کی طرز تحریر کی وہ خصوصیات جو دیگر مصنفین میں، دیگر نثر نگاروں میں نہیں پائی جاتی، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ تحقیقی احتیاط، آپ کی تحریروں میں انتہائی احتیاط سے، تحقیق سے آپ نے کام لیا ہے اور ہرگز مبالغہ آرائی سے پرہیز کیا ہے۔ دیگر کئی مصنفین ہیں کہ جن کی طرز تحریر کی خصوصیات میں مبالغہ آرائی شامل ہے، لیکن مولوی عبدالحق کی خاص بات یہ ہے کہ آپ حق ہی بیان کرتے تھے
और हद्दुल इम्कान कोशिश होती थी कि मुकम्मल तहकीक के बाद जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसी को तहरीर में लाया जाए। आपकी तर्ज तहरीर की खुसूसियत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होंगी जब तक हम इस बात का ज़िक्र ना कर दें कि आपने उर्दू के हवाले से जो कारहा नुमायाँ अंजाम दिए, जो बेशुमार खुसूसियात आपकी तर्ज तहरीर, आपकी फ़न तहरीर और उर्दू से मोहब्बत के नतीजे में आपको बाबाए उर्दू का खिताब मिला। बाबाए उर्दू का ज़िक्र किए बग़ैर मौलवी अब्दुल हक की तर्ज तहरीर की खुसूसियात बयान करना मुकम्मल नहीं होगा। इसी तरह अल्लामा शिबली नोमानी, आपकी तर्ज तहरीर की जो बुनियादी खुसूसियत है, जो दीगर तमाम मुसन्निफ़ीन में नहीं पाई जाती, वो ये है कि नसर में शायराना अंदाज, आपकी तहरीरों में शायरी का अंदाज पाया जाता है। और ये आपको ये ख़ास मलका हासिल था कि तहरीर आपकी नसर थी, मज़मून था, लेकिन उसके अंदर शायरी का रंग नुमाया था। यही वजह है कि दीगर तमाम नसर निगारों से आपकी ये खुसूसियत बिल्कुल मुनफरिद है। बिल्कुल इसी तरीके से ये आप ही का बुनियादी वस्फ़ है कि आपकी तर्ज तहरीर की खुसूसियात में तरन्नुम की कैफियत पाई जाती है कि पढ़ने वाला कारी आपकी तहरीरों में खो जाता है, मगन हो जाता है, महव हो जाता है, और वो ऐसा महसूस कर रहा होता है कि जो वो तहरीर पढ़ रहा है गोया वो उसके सामने रोनुमा हो रही है। तर्ज तहरीर की नसर निगारों की चंद मुनफरिद खुसूसियात आपके सामने बयान की गई हैं। इंशाअल्लाह आपकी इल्मियत में इजाफ़े और इम्तिहानात की तैयारी के हवाले से ज़रूर कारआमद साबित होंगी। अगले मौजू के साथ इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।